बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं सूरत दुहा। और सूरत दुहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. सूरत शर्ह की आयत में और सूरत दुहा में अल्लाह ताला बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एहसानात गिनवा रहे हैं। और ये तफसीर इब्न कसीर में मसनद अहमद से रिवायत की हुई रिवायात है, जिसमें कि अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने एक सवाल किया क्योंकि अगर मैं ना करता तो शायद बेहतर होता। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने अल्लाह ताला से ये सवाल किया कि आपने किसी पैगंबर को कुदरत में हवा को कर दिया, तो किसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आपने मुर्दे को भी जिंदा करने का दिया, आपने उनको एक पैदाइशी अंधे को शिफा देने की उनको ताकत दी, और हज़रत मूसा को आपने ये दिया। ये सब पैगंबरों के उनको दिलवाए अल्लाह ताला के सामने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि क्या मैंने तुम्हें यतीम पाया तो तुम्हें सहारा नहीं दिया, तुम्हें रास्ते से भटका हुआ पाया तो तुम्हें हिदायत नहीं दी, या तुम्हारे सीने को खोल नहीं दिया। जो कि सूरत शर्ह की आयत है, अलम नशरह लका सदरक, तो तुम्हारे सीने को खोल नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बात के जवाब में यही कहा कि बेशक अल्लाह ताला है कि आपने ऐसा ही किया मेरे लिए। और फिर वो जो सूरत शर्ह में अल्लाह ताला फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, और तुम्हारे लिए जिक्र को बुलंद किया है। ठीक, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, कि तुम्हारा वो बोझ हटा दिया हमने जो तुम्हारी कमर तोड़ रहा था। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, कि बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है, तो बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है। ठीक, और जिक्र को कैसे बुलंद किया अल्लाह ताला ने, कि उसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि जिक्र को अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे बुलंद किया कि जहाँ पर भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, मुकम्मल तौर पर जानते हुए मेरे जिक्र कैसे बुलंद किया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ पर भी अल्लाह ताला का जिक्र किया जाएगा वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा। और एक रिवायत के मुताबिक ये बात अजान के लिए है, लेकिन आप देख लें जहाँ पर भी अल्लाह ताला की बात आती है, जो भी अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला की वहदानियत पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वहाँ पर जरूर होता है, चाहे वो कलमा क्यों ना कहना हो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसी तरह अजान में भी जिक्र है, कुरान में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जिक्र है। जहाँ पर अल्लाह की अताअत का जिक्र है वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जिक्र है। तो ये अल्लाह ताला ने एहसानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हैं कि हमने आपके ऊपर ये किया, आपके लिए ये किया। और ये सूरत दुहा जो है ये तो उस वक्त नाज़िल हुई थी जब कुछ अरसे के लिए वही आना रुक गई थी, और अबू लहब की बीवी ने बाकायदा तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया कि लगता है तुम्हारा शैतान अब आ नहीं रहा तुम्हारे पास, कि तुम इतने अरसे से कोई नई वही नहीं सुना रहे, उस शैतान की बातें नहीं सुना रहे। तो उस पे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ हुआ कि शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए हैं
کہ میرے پاس وحی نہیں آ رہی کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ والضحیٰ بائی دا مارننگ، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے جب رات کی کہ جب وہ چھا جاتی ہے، and by the night when it covers with darkness. ما ودعك ربك وما قلى. Your Lord has not taken leave of you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nor has he detested you. یہ کہ تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور تنہا نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک آخرت تمہارے لیے بہتر ہے پہلے کی زندگی سے. ٹھیک، اب وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے، چاہے وہ بچپن سے جوانی کا سفر ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا اختتام ہے، وہ دیکھ لیں سب کی سب شروع سے لے کر آخر تک بہتر سے بہترین ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی زندگی بھی اسی طرح سے بہترین کرتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہے دنیا میں. اور آخرت تو بے شک ہر ایمان لانے کے والے کے لیے اس دنیا سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آپ سے کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، اور کہ آپ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ، تمہیں کیا یتیم نہیں پایا اور تمہیں سہارا نہیں دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ، and he found you lost and guided you، آپ کو ہدایت دی. ووجدک عائلا فأغنیٰ، and he found you poor and made you self-sufficient. صحیح. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، so as for the orphan do not oppress. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم تھے تو آپ کو خاص طور پر نصیحت کی گئی بس یتیموں کے ساتھ برا نہ کرنا. تمہیں جس سچویشن سے نکالا ہے، تمہیں یتیم پایا تو تمہیں سہارا دیا، تو اس لیے تم بھی کسی یتیم کو دھتکارنا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو یعنی کہ اس کو بھی انکار نہیں کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، but as for the favor of your Lord, report، یعنی کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو. ٹھیک، تو اس لیے انسان دیکھے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہیں، کسی بھی سچویشن سے وہ گزر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نکلنے کے لیے طاقت دی ہے. اب وہ چاہے آپ کی اسکلز ریکوائرڈ ہو اس سے نکلنے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا سورۃ البقرہ میں پڑھی چکے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو چاہے وہ اسکلز ریکوائرڈ ہو اس مشکل سے نکلنے کے لیے، چاہے وہ کوئی دنیا کی کوئی اور چیزیں ریکوائرڈ ہو، جس طرح سے چاہے وہ فائنینشلی سپورٹ اس کو چاہیے ہو یا لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہو، تو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کی سب کی ہر طرح کی شخص کو سپورٹ دی جاتی ہے. ٹھیک، جس طرح سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذمہ داری دی تھی نبوت کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی پوری طرح دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی پوری طرح سے. اللہ تعالیٰ کیونکہ لوگوں کو جوڑ کے رکھنے سے ہی کام پھیل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رحمت دی، وہ محبت ڈالی ان کے دل میں لوگوں کے لیے. ٹھیک، اور وہ اسی طرح سے اگر آپ پڑھیں گے ابھی سورۃ النشرح میں، سورۃ الشرح میں اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں پہ وہ. تو اسی طرح سے اگر انسان دیکھے تو اپنے ارد گرد آپ کا خاندان، آپ کے والدین، آپ کے ہر شخص جو بھی آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کو اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ایگزامپل ہے.
अगर अल्लाह ताला ने उनको किसी के साथ भी सख्ती अपनाने से मना किया है तो आपको तो अल्लाह ताला ने कभी उस तरह से मुसीबत में डाला ही नहीं है। तो आपसे ये इंसान को हर वक्त याद रखना चाहिए कि अगर एक नेमत आज है और किसी के साथ बुरा करता है और मजबूर की आह उसको लग जाती है तो वो उसको किसी भी वक्त हो सकता है उस नेमत को। इसलिए उस उस नेमत के साथ कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान उस नेमत का हक अदा करे और उससे प्रूव करे कि वो वर्दी है उस नेमत के लिए। एंड पे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो फिर अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का भी जिक्र करे, उनका नाम लेकर उनका शुक्र अदा करे। तो उससे जब वो एक एक करके नेमत गिनता जाता है तो उसको एहसास होता है वो कितना ज़्यादा ब्लेस्ड है। ठीक, तो इसलिए ज़बान से भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, चाहे वो एक एक नेमत को गिन कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और चाहे वो किसी तरह भी हो। और फिर जो अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी है इस्तेमाल करने के लिए उनको उनके राइटफुल वे में उसको इस्तेमाल करें। ये फिर है सूरत अश-शर, जिसमें फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। It will not expand for you your heart। तो उसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करते हैं कि जब मेराज के वक्त पर अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर आप सल्लम का सीना चाक किया था और उसमें रहमत डाली थी, विजडम डाला था, तो उसके ज़रिए से खुला था आप सल्लम का सीना और भी ज़्यादा कि वो डिवाइन गाइडेंस को अच्छे तरीके से और एक्सेप्ट कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और वाक़या आप उसमें से रिपोर्टेड है तफसीर इब्न कसीर में, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जब आप 10 इयर्स के थे और हज़रत अबू हुरैरा ने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलल्लाह आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो नबूवत से पहले, नबूवत के हवाले से, तो सहाबा ये कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा कोई भी चीज़ कोई भी सवाल बेधड़क पूछते थे जो कि हम पूछ नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये सवाल किया कि आपने नबूवत में से पहली कोई चीज़ देखी हो नबूवत मिलने से भी पहले। तो उस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं 10 इयर्स का था तो मैंने देखा कि आसमान से आवाज़, मुझे 2 लोगों की बात करने की आवाज़ आई और एक दूसरे से कहता है कि ये वही है ना जिनका जिक्र किया गया है। तो दूसरे ने कहा कि बिल्कुल ये वही है। तो वो दोनों मेरे पास आ जाते हैं और उनके जिस्मों से उनमें से ऐसी खुशबू आ रही थी कि जो कि आज तक मैंने कभी नहीं देखी। उन्होंने ऐसा लिबास पहना हुआ था कि जो आज तक मैंने किसी के पहने हुए नहीं देखा। और उन्होंने उनमें से एक ने कहा, दोनों ने कहा कि इनको उठा लो, और दोनों ने हाथ से उठाया, लेकिन आप फरमाते हैं कि ना मैंने उनका हाथ में, उन्होंने मुझे उठाया जरूर लेकिन मैंने उनका उठाना बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको लिटा दो, तो उन्होंने लिटा दिया मुझे, लेकिन आप फरमाते हैं मुझे उठा के लिटाने का भी कुछ महसूस नहीं हुआ। अब फिर आप फरमाते हैं कि उनमें से उन्होंने फिर सीना चाक किया मेरा और उसमें से हसद और बोझ और कीना निकाल कर फेंक दिया बाहर और उसको रहमत से और मोहब्बत से भर दिया। और ये भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट था कि अब इसमें क्या निकालो क्या डाल दो। ठीक, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और उन्होंने कहा कि अब आप जाइए जिंदगी दुनिया में पुरसुकून तरीके से और अमन के साथ रहिए जब तक आपका
ہے وقت، تو کہتے کہ مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے کوئی خون نہیں دیکھا. اور پھر آپ وسلم فرماتے کہ جب میں چل کے جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا، میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ اس میں ہر بچے کے لیے محبت ہے اور ہر بڑے کے لیے رحمت ہے، ہر بڑے کے لیے عزت اور اکرام ہے. ٹھیک، تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو دین کے راستے میں جوڑنے کے لیے بہت ضروری تھی. کہ انسان کی فطرت میں ہے غصہ کرنا، کسی ناگوار بات پر اظہار کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگوار بات پر اظہار کرنا بس یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی کسی بھی طرح سے انا کا مستحق بناتے تھے اس میں، اور مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل تھے. اور ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا آپ پر احسان نہ ہوتا، یہ اس کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ یہ لوگ تم سے بکھر، اگر تم رحم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ تم سے بکھر جاتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پھر خاص عنایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ رحمت عطا کی تھی لوگوں کے لیے. میم اسکرین پہ یہ آیت شو نہیں ہو رہی. اچھا ایک منٹ پہ، سوری، یہ ہاں جی اب ہو رہی ہے. یس میم. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ and we removed from you your burden، اور تمہارے سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا جو کہ تمہیں الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ which had weighed upon your back، ٹھیک ہے، جو تمہاری کمر پہ بہت بوجھل تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. اور یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا کہ جہاں پر بھی آپ کا ذکر کیا جائے، جہاں پر بھی میرے سے ذکر کیا جائے گا وہاں پر آپ کا ذکر کیا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور چیز اس میں یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کا ذکر بلند کیا جائے گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیسے بلند ہوگا، کہ اس کی نہ تو اولاد ہے جو کہ بات اس کی آگے لے کر جائے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور یہ تو جلدی سے ختم ہو جائے گی کہ ان کے تو دشمنی بہت ہے، ان کی کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں ہے، ان کا پیغام کیسے پہنچ سکتا ہے. تو اس پہ انہوں نے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ کوئی بھی پیروکار نہ ہو، جو بھی قبیلے آتے تھے، قافلے آتے تھے، ان کو یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ اس محمد کی بات نہ سننا، یہ جادوگر کیسا اس کی باتیں اثر کرتی ہیں، اور لوگ اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے کوئی اس کی بات نہ سنے. اپنی طرف سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، لوگوں کو بددل کرنے کی، بدزن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا ہم اتنے تو سمجھدار ہیں کہ پہچان لیں کہ بات کیسی ہے اور یہ بندہ کیسا ہے. تو اس لیے وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مل لیتا تھا. اسی طرح حسان بن ثابت جو تھے شاعر رسول کا جن کو لقب ملا تھا، تو ان کو بھی جب لوگوں نے کہا کہ تم بات نہ سننا، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دی تھی کہ تاکہ کوئی بات نہ سنائی دے. لیکن پھر انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے کہا کہ میں تو اتنا سمجھدار ہوں، میں اچھے اور غلط میں فرق سمجھ سکتا ہوں، تو میں کیوں کسی اور کی بات پہ جاؤں، میں خود جا کے تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آخر کہتے کیا. تو بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کی طرف سے ذکر بد سے ہو کر وہ ذکر خیر بنتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر جگہ پر پہنچنا شروع ہو گیا، اور ہر زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. ایک مشکل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا کہ اپنے نفس کے خلاف، اپنے دل کے خلاف اپنے اوپر تہمتیں لگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، لوگوں کا سخت رویہ برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ایک آسانی نکال دی. تو اس لیے انسان ہر وقت یہی سوچے کہ اگر کوئی وہ مشکل میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کوئی بہتر پلان ہے اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اس کو
زیادہ کامیاب بنانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان اس میں دل کھا دے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس میں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور مجھے اپنے حق میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کو ایمفسائز کریں کہ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور یہ ساتھ کہا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بعد ایک آسانی ہوتی ہے. ایک آسانی جو ہے وہ دو مشکلوں کے درمیان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشکل آسان، آسانی مشکل، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس دنیا میں، اور اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کو دیر تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر انسان مومن ہو تو اس کو تو بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس مشکل سے نکلتے ہوئے اور اس کا سامنا کر کے اس سے کامیاب ہوتے ہوئے اور زیادہ اچھا اس کے فائدے حاصل کرتے ہوئے. اس کو بالکل ٹائم نہیں لگتا. بس اللہ تعالیٰ پر تھوڑا سا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. So when you have finished your duties, then stand up for worship. صحیح، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. And to your Lord direct your longing. اپنی رغبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. تو دنیا کی جو بھی ڈیوٹیز ہوں، انسان جب ان سے فارغ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی کہ جب بھی تم فارغ ہو تو اپنا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرو. ٹھیک، تو ہمارے لیے بھی یہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ جب ہمارے پاس فارغ اوقات ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، بجائے اس کے اپنے وقت کو ضائع کریں. اور کوئی جو اسی اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں چلنے کے لیے جو چیزیں ہیں ضروری ہیں وہ سیکھنے کی طرف اس کے لیے کوشش کریں. جی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو؟